صحابہ، شان اہل بیت، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، گرامی عقل، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں خود میزبان ہوں، مہمانوں کے سامنے بات کرنا اچھا نہیں، لیکن ہمارا یہ پروگرام ایک نظریاتی پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام سے ایک نظریاتی میسج جانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں چند باتیں اپنے اس پروگرام کے عنوان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور عنوان آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا عنوان ہے آقا چاند ستارے صحابہ۔ یہ ہمارا عنوان ہے، آقا چاند ستارے صحابہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عنوان ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ عنوان ہم نے وہاں سے لیا ہے جب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ جلوہ افروز ہوئے تو بچیوں نے آگے بڑھ کر کہا تھا طلع البدر علینا، ہمارے اوپر بدر طلوع ہوا ہے۔ اب بدر کسے کہتے ہیں؟ اس سے ذرا پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جس وقت پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے بدر نہیں کہا جاتا، اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ جب چاند اپنی روشنی بکھیرنا آگے بڑھاتا ہے، 1 کے چاند سے لے کر 13 کے چاند تک کو قمر کہا جاتا ہے۔ پھر جس وقت 14 کی رات ہوتی ہے، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنے عروج کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ اندھیری رات کو جگمگا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں ان بچیوں کی فصاحت پر کہ انہوں نے یوں کہا طلع البدر علینا، ہمارے اوپر بدر طلوع ہوا ہے۔ میں نے ذرا ان سے عالم تصور میں جا کے پوچھا کہ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا طلع الہلال علینا کہ ہمارے اوپر ہلال طلوع ہوا ہے، طلع القمر علینا ہمارے اوپر قمر طلوع ہوا ہے؟ آپ نے یہ تعبیر کیوں اختیار کی ہے طلع البدر علینا کہ ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ ارے ذرا آؤ تو صحیح، میرے پیغمبر کی ذات کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی صفات کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے اٹھنے کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے بیٹھنے کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے چہرے کی چمک دیکھو، ہمارے پیغمبر کی زلفوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی زلفوں کی رعنائیوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے پر رونق چہرے کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی دراز پلکوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی آنکھوں کی سرخ ڈوریوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے ہموار رخساروں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی کھلی داڑھی کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے مبارک منہ کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے پیارے ہونٹوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کے چمکدار دانتوں کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی چال کو دیکھو، ہمارے پاک پیغمبر کی چلن کو دیکھو، ہمارے پاک پیغمبر کے سراپا کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی ذات کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی صفات کو دیکھو، ہمارے پیغمبر کی گفتار کو دیکھو، ہمارے
हमारे पैगंबर के किरदार को देखो, हमारे पैगंबर के अक़वाल को देखो, हमारे पैगंबर के अफ़आल को देखो, हमारे पैगंबर के अमाल को देखो, हमारे पैगंबर के जलाल को देखो, हमारे पैगंबर के जमाल को देखो, हमारे पैगंबर के हुस्न को देखो, हमारे पैगंबर की जिंदगी को देखो, हमारे पैगंबर की शान और शौकत को देखो, हमारे पाक पैगंबर के रोब और दबदबे को देखो, हमारे पैगंबर के वक़ार को देखो, हाँ हमारे पैगंबर की शान और शौकत को देखो, हमारे पैगंबर की वजाहत को देखो, हमारे पैगंबर को हसीनों में अहसन देखो, हमारे पैगंबर को जमीलों में अजमल देखो, हमारे पैगंबर को शरीफों में अशरफ देखो, हमारे पैगंबर को आमिलों में आमल देखो। तुम्हें नजर आएगा कि ये 14वीं रात का जगमगाता हुआ चांद है। हाय हाय हाय। फिर तुम ये सवाल ही ना करते कि यूं क्यों नहीं कहा तलाल हिलाल अलैना, तलाल कमर अलैना, यूं क्यों कहा तलाल बद्र अलैना? अरे जरा हमारे पैगंबर को तो देखो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरज की रोशनी की ताबीर भी वो इख्तियार कर सकती थी कि हमारे ऊपर चमकदार सूरज तुलू हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह इसलिए कि सूरज की भी रोशनी है, चांद की भी रोशनी है, लेकिन रोशनी रोशनी होने में बड़ा फर्क है। सूरज की रोशनी में चुभन है, सूरज की रोशनी में जलन है, सूरज की रोशनी में तेजी है, सूरज की रोशनी को देखा नहीं जा सकता। जबकि जो चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी में अपनाइयत है, चांद की रोशनी में मिठास है, चांद की रोशनी में रौनक है। आप चांद को हर जाविये से देख सकते हो, आप चांद को हर अदा से देख सकते हो, आप चांद को हर तरीके से देख सकते हो। इसलिए उन बच्चियों ने कहा तलाल बद्र अलैना कि हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ है। एक चांद वो है जो आसमान का चांद है, अंधेरी रातों को जगमगा देता है। और एक वो चांद है जो आमिना की गोद में जगमगाया है। एक वो चांद है जो आमिना की गोद में जगमगाया है। जब वो चांद आमिना की झोली में आता है, वो झोली जगमगा उठती है। जब वो चांद आमिना के घर में पैदा होता है, वो घर रोशन हो जाता है। सिर्फ घर नहीं, शाम तक के महल्लात रोशन हो जाते हैं। जब वो चांद जनाबे हलीमा सादिया के घर में जाता है, वो घर रोशन हो जाता है। जब जनाबे हलीमा सादिया की ऊंटनी पे बैठता है, वो ऊंटनी बकमाल हो जाती है। जब वो अंधेरों में जाता है, अंधेरे उजाले में ढल जाते हैं। जब वो ही चांद मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे कदम रंजा होता है, तो कुरान ये कह उठता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जब उस चांद के चेहरे का जिक्र आता है, कुरान उसको वस्सुहा कहता है। जब उसकी जुल्फों का जिक्र आता है, कुरान उसे वल्लैल कहता है। जब उसके सीने का जिक्र आता है, कुरान अलम नशरा लक सदरक कहता है। जब उसकी बुलंदी और रिफत का जिक्र आता है, कुरान बरफाना लक जिक्र कहता है। जिस वक्त उसकी सिफात का जिक्र आता है, कुरान इन्ना अर्सलना का शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा कहता है। जब उसकी दावत का जिक्र आता है, कुरान दाइयन इल्लल्लाह कहता है। और जिस वक्त उसके चमकदार चेहरे का जिक्र आता है, चेहरे की रानाइयों का जिक्र आता है, कुरान सिराज मुनीरा कहता है। जिस वक्त उसकी कुशादा पिशानी का जिक्र आता है, कुरान वल कमर कहता है। जिस वक्त उनकी सियाह आंखों का जिक्र आता है, कुरान वासाकुल बसर कहता है। जिस वक्त उनके प्यारे होठों का जिक्र आता है, कुरान शफतैन कहता है। जिस वक्त उनकी सच्चाई की अलंबरदार जुबान का जिक्र आता है, कुरान ला तुहर्रिक बिही लिसानक कहता है। जिस वक्त उनकी कमरी का जिक्र आता है, कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हुआ नजर आता है। चांद ओ चांद, कभी ये चांद आमिना की गोद में जगमगाता है, कभी ये चांद जनाबे हलीमा के घर में जगमगाता है, कभी ये चांद जनाबे हलीमा की ऊंटनी पे जगमगाता है। मुझे कहने दो कि कभी ये चांद जनाबे सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे जगमगाता है।
طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ مہمان تشریف فرمائے، میں ذرا ان کی توجہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ آئیے، بچیوں نے کہا طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ تاریخ سے پوچھتے ہیں، سیرت کی کتابوں سے پوچھتے ہیں، یہ چاند اکیلا آیا تھا یا ساتھ ستارہ بھی آیا تھا؟ یہ چاند اکیلا آیا تھا یا جگمگانے والا ستارہ بھی ساتھ تھا؟ آپ کو سیرت کی کتابیں بتائیں گی جہاں سے یہ چاند روانہ ہوا وہاں بھی ستارے جگمگا رہے تھے، جہاں پر یہ چاند جا رہا تھا وہاں پر بھی ستارے جگمگا رہے تھے، اور اس چاند کے ساتھ جو چل رہا تھا وہ بھی ایک جگمگاتا ہوا ستارہ تھا، وہ بھی ایک جگمگاتا ہوا ستارہ تھا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آج یہ ایک عجیب روایت چل پڑی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بین الاقوامی سطح پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہاں ہمارے ملک پاکستان کی سطح پہ اس مرتبہ لائیو ٹیلی ویژن نشریات پہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں۔ ہاں، اور گستاخیاں ان لوگوں نے کی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاند کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم چاند کو نہیں مانتے، تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت چاند کی بات ہوتی ہے 7 ستاروں کی بھی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر چاند کو عروج ہے ستاروں کو بھی عروج ہے، اگر چاند کو کمال ہے ستاروں کو بھی کمال ہے، اگر چاند کو بلندی حاصل ہے ستاروں کو بھی بلندی حاصل ہے، اگر چاند آسمانوں پہ ہے ستارے بھی آسمانوں پہ ہیں، اگر چاند اوپر ہے ستارے بھی اوپر ہیں، اگر چاند جگمگاتا ہے ستارے بھی جگمگاتے ہیں، اگر چاند روشنی بکھیرتا ہے ستارے بھی روشنی بکھیرتے ہیں، اگر چاند کی بات کی جاتی ہے ستاروں کی بات بھی ہوگی، اگر چاند کا تذکرہ کیا جاتا ہے ستاروں کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، اگر چاند کا عکس پڑتا ہے تو ستاروں کا بھی عکس پڑتا ہے، اگر چاند سے مراد پیغمبر ہیں تو ستاروں سے مراد صحابہ ہے، اگر چاند سے مراد پیغمبر ہے تو ستاروں سے مراد کون؟ یہ ایک عجیب منطق ہے، کہتے ہیں کہ استاذ کو مانتے ہیں شاگردوں کو نہیں مانتے، قائد کو مانتے ہیں کارکنوں کو نہیں مانتے، رہبر اور رہنما کو مانتے ہیں راستے پر چلنے والوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہیں، اگر آقا استاذ ہے تو شاگرد صحابہ ہے، اگر آقا قائد ہے کارکن صحابہ ہے، اگر آقا امام ہے اقتدا کرنے والے صحابہ ہیں، اگر آقا چلانے والے ہیں چلنے والے صحابہ ہیں، اگر آقا بٹھانے والے ہیں بیٹھنے والے صحابہ ہیں، اگر ان کو آقا لڑانے والے ہیں لڑنے والے صحابہ ہیں، اگر آقا یہ کہتے ہیں گھر چھوڑ دو بچے قربان کر دو، ہر چیز پیغمبر کے قدموں پہ نثار کرنے والے صحابہ ہیں، اگر پڑھانے والے پیغمبر ہیں پڑھنے والے صحابہ ہیں، سمجھانے والے پیغمبر ہیں سمجھنے والے صحابہ ہیں، سکھلانے والے پیغمبر ہیں سیکھنے والے صحابہ ہیں، اگر بات کرنے والے پیغمبر ہیں بات سننے والے صحابہ ہیں۔ ہاں پھر مجھے کہنے دو کہ اگر پیغمبر انہیں یوں کہتے ہیں کہ میرے صحابہ جانے دو، جانے دینے والے صحابہ ہیں، اگر پیغمبر یوں کہتے ہیں اپنی گردنیں کٹوا دو، گردنیں کٹوا دینے والے صحابہ ہیں، اگر انہیں پیغمبر علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ خون دو تو وقت کا دامن اپنے خون سے بھر دینے والے صحابہ ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر چاند سے مراد پیغمبر ہے تو ستاروں سے مراد صحابہ ہے۔ تو عنوان سمجھ میں آیا کہ آقا چاند ستارے صحابہ،
اب آخر کے اندر میں ایک ایمان اور عقیدے کی بات بھی کرتا چلا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو کائنات کی ہر چیز پہ نظر آئے گا, عبادات کے اندر بھی نظر آئے گا. تلاش کیجئے, نام محمد کلمہ میں موجود ہے, نام محمد اذان کے اندر بھی موجود ہے, نام محمد نماز کے اندر بھی موجود ہے, نام محمد اقامت کے اندر بھی موجود ہے, نام محمد دنیا کی کائنات کی ہر چیز میں مجھے نظر آتا ہے, نام محمد قرآن میں موجود ہے, نام محمد توریت میں موجود ہے, نام محمد انجیل میں موجود ہے, نام محمد زبور میں موجود ہے, نام محمد سورج پہ موجود ہے, نام محمد چاند پہ موجود ہے, نام محمد ستاروں پہ موجود ہے, نام محمد سیاروں پہ موجود ہے, نام محمد ہواؤں میں موجود ہے, نام محمد فضاؤں میں موجود ہے, نام محمد خلاؤں میں موجود ہے, نام محمد سمندر کی طغیانی میں موجود ہے, نام محمد دریا کی روانی میں موجود ہے, نام محمد کائنات کی ہر چیز میں مجھے نظر آتا ہے. اب ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے گا, یہ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں, توجہ سے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ صفات محمد کہاں ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ صفات محمد صحابہ میں ہے, کردار محمد صحابہ میں ہے, گفتار محمد صحابہ میں ہے, اقوال محمد صحابہ میں ہے, افعال محمد صحابہ میں ہے, حسن محمد صحابہ میں ہے, جلال محمد صحابہ میں ہے, جمال محمد صحابہ میں ہے, کمال محمد صحابہ میں ہے, طریقت محمد صحابہ میں ہے, شریعت محمد صحابہ میں ہے, خیالات محمد صحابہ میں ہے, جذبات محمد صحابہ میں ہے, تصورات محمد صحابہ میں ہے, ایمان محمد صحابہ میں ہے, اسلام محمد صحابہ میں ہے, ایقان محمد صحابہ میں ہے, نظریہ محمد صحابہ میں ہے, مذہب محمد صحابہ میں ہے, پہچان محمد صحابہ میں ہے, تعارف محمد صحابہ میں ہے, پیار محمد صحابہ میں ہے, عشق محمد صحابہ میں ہے, محبت محمد صحابہ میں ہے, شریعت محمد صحابہ میں, طریقت محمد صحابہ میں, طبیعت محمد صحابہ میں, مزاج محمد صحابہ میں, اخلاق محمد صحابہ میں, اعلان محمد صحابہ میں, آواز محمد صحابہ میں, انداز محمد صحابہ میں, کلام محمد صحابہ میں, قرآن محمد صحابہ میں, قرآن محمد صحابہ میں, دین محمد صحابہ میں, دین محمد صحابہ میں, دین محمد صحابہ میں. خدا کی قسم پیغمبر کی 63 سالہ زندگی صحابہ میں, پیغمبر کی مکی زندگی صحابہ میں, پیغمبر کی مدنی زندگی صحابہ میں, پیغمبر کا جہاد صحابہ میں, پیغمبر کا قتال صحابہ میں, پیغمبر کی جلوت صحابہ میں, پیغمبر کی خلوت صحابہ میں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کائنات کی ہر چیز میں نام محمد ہے تو محمد کی ہر چیز میں صحابہ ہے. اگر نام محمد کائنات کی ہر چیز میں ہے تو محمد کی ہر چیز میں صحابہ ہے. ایسے آپ بھی ذرا میرے ساتھ صحابہ کا ذکر کیجئے, اپنے ایمانوں کو چلا بخشیے. مجھے بتائیے کہ صفات محمد کن میں, صفات محمد کن میں, کردار محمد کن میں, گفتار محمد کن میں, اخلاق محمد کن میں, جذبات محمد کن میں, تصورات محمد کن میں, خیالات محمد کن میں, ایمان محمد کن میں, ایقان محمد کن میں, جذبہ محمدی کن میں. تو پھر یاد رکھو ہم صحابہ کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے, لیکن پیغمبر کی عزت و عظمت پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے, پیغمبر کے گھرانے کی عزت و عظمت پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے, اور پیغمبر کے جرانے کی عزت و عظمت پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ میرا آپ کو ہمیں ناصر وآخر دعوانا
ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے خطیب اہل سنت عظیم الحدیث اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب، جو اس بند کے عنوان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. محمد چاند ستارے صحابہ، الحمدللہ بہت آسان انداز کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی، جنہیں سن کے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. میں نے اب آپ کے سامنے سرزمین لاہور سے تشریف لائے خوبصورت آغاز کے مالک، قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، نجم القرہ، جو جب قرآن پڑھتے ہیں تو یقیناً یوں لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ نے بہت آغاز میں ہی بہت خوبصورت آواز اور صوت و صدا سے